اگر آپ کو یہ مزیدار کہانی دیکھنی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایک جنگل میں رانی نام کی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ روز صبح اپنے بچوں کے لیے کھانے کی کھوج میں باہر جاتی۔ ایک دن رانی کھانا ڈھونڈنے گئی تو اپنے بچوں کو پیچھے اکیلا چھوڑ گئی۔ تو وہاں ایک سانپ آ گیا۔ وہ رانی کے بچوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں رانی کا دوست الو درخت پہ بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سانپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سانپ کہنے لگا، اس دفعہ جا رہا ہوں لیکن دوبارہ ضرور آؤں گا۔ جب رانی رات کو اپنے بچوں کے پاس آئی تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ جب اس نے ان کے ڈرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سانپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اب رانی اپنے دوست الو کے پاس پہنچی اور اس سے مشورہ کرنے لگی۔ عقل مند الو نے رانی کو بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک محل ہے جس میں ایک جذباتی شہزادہ رہتا ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک زنجیر ہے جو اسے بہت عزیز ہے کیونکہ اسے یہ اس کی ماں نے دی تھی۔ اس نے رانی کو کہا کہ تم اس محل جاؤ اور وہ زنجیر اٹھا لاؤ۔ رانی نے اس کے بات پر عمل کیا۔ اب رانی جلدی سے محل پہنچی۔ وہاں جا کے رانی نے تھوڑا سا سوچا اور پھر محل کے اندر چلی گئی۔ وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا شہزادہ سویا ہوا تھا اور اس نے سونے کی زنجیر بھی پہنی ہوئی تھی۔ رانی نے وہ سونے کی زنجیر توڑ ڈالی اور اسے حاصل کر لیا اور اسے منہ میں لے کر جنگل کی طرف چل پڑی اور جا کے اسے سانپ کے گلے میں ڈال دیا۔ سانپ سویا ہوا تھا۔ سانپ کو کیا پتا تھا کہ اس کے اوپر ایک مصیبت آنے والی ہے۔ وہاں جب شہزادے کو معلوم ہوا کہ اس کے سونے کی زنجیر غائب ہے تو وہ فوراً جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اسے اپنی سونے کی زنجیر سے بہت محبت تھی۔ وہ آگے پیچھے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگا۔ جب سانپ اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے تو سونے کی زنجیر پہن رکھی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزادہ اپنی زنجیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے سانپ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیکھا تو سانپ کے اوپر اس کے سونے کی زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سانپ کو مار ڈالا جائے۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا اور سانپ کو وہی مار ڈالا۔ اب رانی اور اس کے بچوں پر خطرہ ٹل چکا تھا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور یوں عقل مند الو کی ترکیب رانی کے بہت کام آئی۔